رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر ہم انسانوں کو بہت مختصر وقت دے کر اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں گزارنے کے لیے دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر بہت سارے اعمال ایسے کرتا ہے جس کا نقصان دنیا کے اندر بھی اس کو اٹھانا پڑتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل اور ارادے کا اختیار دے رکھا ہے، اور ہر انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب اور عذاب کے راستے بھی متعین کر دیے ہیں۔ جو انسان دنیا کی زندگی میں اچھے کام کرے گا اس کے لیے ثواب ملے گا، اور جو انسان دنیا کی زندگی کے اندر برے کام کرے گا اسے عذاب ملے گا۔ اچھے کام کے راستے بھی اللہ نے بتا دیے، برے کام کے راستے بھی اللہ نے بتا دیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے زمانے کی کچھ قوموں کا تذکرہ فرمایا۔ وہ قومیں تھیں جو دنیا کے اندر تباہ ہونے والی، برباد ہونے والی، جن کا نام و نشان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے مٹا دیا، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ ایسی بہت ساری قومیں ہیں۔ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے ہدایت اور نصیحت کی کتاب بنائی۔ قرآن مجید ھدی للمتقین ہے، موعظۃ للناس ہے۔ قرآن مجید کے اندر تقوی والوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، اور دنیا والوں کے لیے نصیحت کی باتیں ہیں۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے اندر ہمارے لیے نصیحتیں چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کو عذاب میں مبتلا کیا، اور جن قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پکڑ اور اپنی گرفت میں لیا، ان قوموں کی وہ کیا غلطیاں تھیں، جن غلطیوں کا مذاکرہ کر کر، جن کے بارے میں تذکرہ کر کر ہم بھی اپنے آپ کو اس قسم کی غلطیوں میں گرفتار کرنے سے بچا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے 19واں پارے میں سورۃ الشعراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی بہت ساری قوموں کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کذبت عاد المرسلین۔ قوم عاد روئے زمین کی ایک بڑی طاقتور قوم گزری ہے، جن کے بارے میں اللہ نے سورہ فجر میں 30واں پارے میں فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ قوم عاد بڑی طاقتور قوم، جس قوم کے لوگوں کی عمر 300 سال سے 1000 سال کے درمیان میں ہوتی تھی، اور وہ اتنی بڑی طاقتور قوم تھی کہ جب کبھی بھی کہیں سے وہ قوم گزرتی، بڑے بڑے درختوں کو ہاتھوں سے اکھاڑ کے پھینک دیتی تھی،
اور عالیشان محلات بنانا اپنی شان سمجھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف سیدنا ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف سیدنا ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہاری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میرا کام تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا ہے، ہدایت کا راستہ تمہیں بتانا ہے، اور زندگی گزارنے کے طور طریقے تم کو سمجھانا ہے۔ لیکن تم ہے کہ میں اس دعوت پر تم سے کچھ مانگتا بھی نہیں، اور تم میری باتوں کا انکار کرتے ہو، مجھے جھٹلاتے ہو، اور تم نے دنیاوی زندگی کو غیر ضروری کاموں میں کھپا کر رکھا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم ایسی عمارتوں میں اپنی زندگی کو برباد کرو گے؟ دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو ریع کہتے ہیں۔ قوم عاد بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر پتھروں کو تراش کر محلات بناتے تھے، اور محلات بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کہ تم اونچے اونچے محلات بنانے میں اپنے وقت کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو جسم دیا ہے، اس جسم کو غیر ضروری کاموں میں کیوں تھکا رہے ہو؟ انسان جب بڑے بڑے محلات بنائے گا، اونچے اونچے مکانات بنائے گا، تو ظاہر بات ہے کہ آدمی کا پیسہ بھی برباد ہوگا، وقت بھی برباد ہوگا، اور انسان کی صلاحیتیں کھپے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں نے انسانوں کو جو طاقت دی ہے، وہ طاقت آدمی عبادتوں میں خرچ کرے۔ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، کہ ہر انسان سے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد 5 چیزوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ جب تک ان 5 چیزوں کا جواب نہیں دے دیا جاتا، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میدان محشر میں اس سے آدمی نہیں ہٹ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، عن شبابہ فیما افناہ، کہ تم نے اپنے جوانی کی طاقت کو کن چیزوں میں کھپایا، جوانی کو کن اعمال میں لگایا، جوانی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاری یا اللہ کی نافرمانی میں گزاری۔ عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اپنی عمر کو کن کاموں میں ختم کیا اور اپنی جوانی کو کن کاموں میں لگایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے کو ہم نے جو طاقت دی ہے، اس طاقت کا عبادتوں میں استعمال ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انسان اپنے جیب میں کوئی چیز رکھتا ہے، بھول جاتا ہے۔ 2 جیب ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں، ایک جیب میں آدمی نے کوئی چیز رکھی اور بھول گیا، جب نکالنے کا موقع آتا ہے تو دوسرے جیب میں آدمی ہاتھ ڈالتا ہے، اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ میں نے وہ چیز دوسرے جیب میں نہیں بلکہ پہلے جیب میں رکھی تھی۔ لیکن وہ ہاتھ ڈالنے میں بھی انسان کی کسی نہ کسی درجے میں انرجی خرچ ہوئی ہے، طاقت لگی ہے۔ غلطی سے آدمی نے دوسرے جیب میں ہاتھ ڈال دیا تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ آدمی کی طاقت لگی۔ روایتوں میں ہے کہ اتنی سی تکلیف اٹھانے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکی دیتے ہیں، اور اتنی سی معمولی حرکت پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ہر حال میں نیک کام کرے، اپنے وقت کو اور اپنے جسم کو اور اپنی طاقت کو اچھے کام میں لگائے۔
اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، قوم عاد اونچے اونچے محلات بنانے میں اپنی عمروں کو کھپاتے تھے اور غیر ضروری چیزیں میں اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ ضائع کرتے تھے، اور ایسے کاموں میں وہ لگے ہوئے رہتے تھے کہ جن کاموں سے نہ دین کا فائدہ تھا نہ دنیا کا فائدہ۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم یہ جو بڑے بڑے تعمیرات بنا رہے ہیں ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تمہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہوتا تو یہ ساری چیزیں بنانا صحیح تھا، اگر تمہیں مرنا نہیں تھا تو یہ اونچے اونچے محلات بنانا صحیح تھا، اگر تمہارے سامنے تمہارا خاندان بڑھے گا، قبیلہ بڑھے گا تو ان کے رہنے کے لیے بڑے بڑے محلات بنانا صحیح تھا، لیکن نہ تمہارا خاندان بڑھنے والا ہے زیادہ دنوں تک، نہ تم اسے دیکھنے والے ہو، نہ دنیا کے اندر تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، تو پھر یہ محلات تمہارے کیا کام آنے والے؟ اتنا ہی کام آئیں گے جتنا کہ تم دنیا کے اندر زندگی گزارو گے، پھر جب مر جاؤ گے تو چھوڑ کر تمہیں جانا پڑے گا۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہ تمہاری حالت یہ ہے کہ جب تم کسی سے دشمنی نکالتے ہو تو پورا ظلم کر کر چھوڑتے ہو۔ قوم عاد کی ایک عادت کیا تھی؟ کسی سے جب دشمنی نکالتے تھے تو آر پار کر کے چھوڑتے تھے۔ اگر کوئی آدمی کسی پر ظلم کر دے، اسلام نے پہلی تعلیم یہ دی ہے کہ معاف کر دو۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ وَاحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارا نقصان کرے، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیم۔ لیکن اگر کوئی آدمی بدلہ لینا چاہتا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ بدلہ برابر لے سکتے ہو، بدلہ لینے میں پھر آدمی ظلم نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کی اندھیریوں میں سے ایک اندھیری۔ جو لوگ مظلوم ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور جو ظالم ہوتا ہے وہ فوری اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ ظلم کی کئی شکلیں ہو سکتی ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تم پر کوئی ظلم کر دے تو معاف کر دو، لیکن اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو برابر سرابر کا بدلہ لے سکتے ہو، اجازت ہے تمہیں اس کی۔ لیکن بدلہ لینے میں اگر آدمی زیادتی کرے گا تو پھر یہ اس کی طرف سے ظلم ہوگا، جس کی اسلام میں اجازت نہیں۔ قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کے نتیجے میں ان کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اس قوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہ جب تم کبھی کسی سے کوئی معاملہ کرتے تھے تو تم ان پر ظلم کرتے تھے، نہ تمہارے اندر کوئی نرمی، نہ محبت، نہ رحم کا مادہ، سامنے والوں کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی ایک پیسے کی ہمدردی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جس آدمی کے دل کے اندر ہمدردی نہ ہو وہ آدمی ہر خیر سے محروم ہے۔ اسی لیے آدمی کو اپنے دل کے اندر آپشنز رکھنے چاہیے۔ جب کبھی ایسا کوئی معاملہ آئے تو یہ نہ سوچے کہ بس شروع کرنا ہے انجام تک پہنچا دینا ہے، اور ایسا معاملہ کہ جس کے اندر سامنے والے کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں، اور سامنے والے کے سلسلے میں کسی قسم کے کوئی نرمی کے جذبات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہوا کے عذاب میں گرفتار کر دیا۔
ایک آندھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی طرف بھیجی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نصرت بالصحبہ واہلکت عاد بالدبور۔ ایک جنگ کے اندر اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ موجود تھے، رات بھر کام کر کر تھکے ہوئے تھے۔ تہجد کے موقع پر آسمان سے ایک ٹھنڈی ہوا چلی جس کو اللہ کے نبی نے صحبہ فرمایا۔ اس ہوا کے ذریعے سے صحابہ کو نیند لگ گئی اور فجر کی نماز میں صحابہ بیدار ہو گئے۔ یہ جو آدھے پون گھنٹے کی جو نیند لگی تھی صحابہ کو اس ہوا کے نتیجے میں، اللہ تعالیٰ نے اس نیند سے صحابہ کی پوری تھکاوٹ کو دور کر دیا تھا۔ لمبا جو سفر کر آئے تھے جنگ بدر کے لیے، پوری تھکاوٹ ختم ہو گئی۔ رات بھر جو مورچے سنبھالنے کے لیے نشاندہی چل رہی تھی، پوری تھکاوٹ رات کی ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نصرت بالصحبہ، اللہ نے ہماری صحبہ کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ، اور قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دبور نامی ہوا کے ذریعے سے تباہ کر دیا۔ قوم عاد کے اوپر ہوا کا عذاب آیا۔ تو اس قوم کے اندر کیا کیا خرابیاں تھیں؟ یہ اپنے زندگی کو غیر ضروری کاموں میں خرچ کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتوں کو اور اپنے جسموں کو گھروں کے بنانے میں لگاتی تھی، اور ظلم بہت کرتی تھی یہ قوم۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کا تذکرہ فرمایا، کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ قوم سمود حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم، اس قوم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ۔ یہ قوم جس علاقے کے اندر رہتی تھی اس علاقے کے اندر پانی کی کوئی کمی نہیں تھی، جگہ جگہ پر باغات تھے، کھیتیاں تھیں، اور زندگی گزارنے کے پورے طور طریقے موجود تھے۔ اور یہ قوم بھی بڑی طاقتور قوم تھی۔ اگر کوئی آج اس قوم کی کچھ نشانیوں کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ قوم سمود کی کچھ نشانیاں دیکھے، مدینہ منورہ سے 600-800 کلومیٹر کے دور مقام پر ایک مقام ہے تبوک نامی، وہاں پر قوم سمود کی صالح علیہ السلام کی قوم کی بستیاں آج بھی موجود ہے۔ وہاں دیکھیں گے کہ آپ بڑے بڑے پتھروں کے پہاڑوں کو تراش کر عالیشان محلات بنائے گئے۔ 4-4 5-5 ہزار سال کا زمانہ گزر گیا، قومیں مٹ گئی، بنانے والوں کا نام و نشان ختم ہو گیا، کوئی نہیں جانتا کہ کس آدمی نے اس کو بنایا تھا، لیکن ان کی بنائی ہوئی چیزیں آج بھی موجود ہیں۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، وہ ایک دوسرے کے اوپر اس بات میں اتراتے تھے کہ میں نے پہاڑ کو تراش کر تجھ سے زیادہ عالیشان محل میں نے بنایا۔ پہاڑوں کو تراش کر وہ اپنے گھروں کو بناتے تھے۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، پیغمبر نے ان سے کہا کہ تم لوگ فسادیوں کی اطاعت مت کرو، جو لوگ ظالم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہیں، ان کی چکر میں مت پڑو تم۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو زمین میں صرف فساد مچانا جانتے ہیں، زمین میں اصلاح کا کام نہیں جانتے۔ یہ جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، ان باتوں کی روشنیوں میں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو جن غلطیوں کے نتیجے میں تباہ اور برباد کیا، کہیں وہ غلطیاں ہمارے اپنے اندر بھی موجود ہے یا نہیں ہیں؟ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، ظالم قوموں کی اطاعت کرنے سے ان کو روکا گیا تھا۔ ہم بھی دیکھیں کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر کہیں ظالموں کو تو فالو نہیں کر رہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو فالو کر رہے ہیں۔ ظالم کون ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو لوگ روئے زمین کے اوپر فساد مچانا جانتے ہیں،
روئے زمین کے اندر امن کے نظام کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ تباہ سے لوگوں کو پریشان کرنا جانتے ہیں، تباہ سے لوگوں کو پریشان کرنا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کچھ شکلیں قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی کہ کسی انسان کے اوپر ظلم کر دینا، یا کسی انسان کو ٹھگ دینا، یا کسی انسان کے ساتھ میں کوئی تکلیف پہنچا دینا، یہ ساری چیزیں وہ ہوتی ہے جو جس کو کر انسان کہیں نہ کہیں قوم سمود کے عمل کا شکار اپنے آپ کو بنا لیتا ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو سمجھایا۔ قوم نے کہا کہ صالح، ہم آپ کو اس وقت تک نبی نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ پہاڑ کی چٹان میں سے گاب اونٹنی کو نہ نکال دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میری قوم مجھے اس وقت تک نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک کہ آپ پتھر کے اندر سے زندہ اونٹنی کو نہ نکال دیں۔ چنانچہ وقت کے پیغمبر کی دعا سے پتھر میں سے زندہ اونٹنی نکلی، اور وہ اونٹ پتھر سے نکلتے ہی اس نے بچے کو جنم دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب اس اونٹنی کا احترام کرنا، کیونکہ یہ تمہارے مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر پتھر سے نکال کر بتایا۔ لوگوں نے گھات لگا کر اس اونٹنی کا مرڈر کر دیا، اس اونٹنی کو ختم کر دیا۔ یعنی وہ لوگ جو ہے روئے زمین کے اوپر فساد مچانا جانتے تھے، اچھائی نام کی کوئی خوبی ان کے اندر موجود نہیں تھی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، اللہ نے فیصلہ کر لیا۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ صالح، آج رات میں تمہاری قوم پر عذاب بھیج کر ان کو تباہ کرنا چاہتا ہوں، تم یہاں سے نکلو۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر بستی چھوڑ دیے۔ قوم عاد کے اوپر طوفان کا عذاب آیا تھا، ایسا طوفان چلا تھا جو ان کے پورے نام و نشان کو مٹا کر رکھ دیا۔ کبھی کبھی ہوائیں چلتی ہیں نا تو بڑی غضبناک ہوائیں چلتی۔ ابھی حال میں آپ کے قریب میں خانہ پور ہے، وہاں جانا ہوا، وہاں ایک دریا بہتا ہے، درمیان میں ایک بہت بڑا چٹان، تقریباً کئی ٹنوں کے تول کے حساب سے وہ ہوگا۔ کبھی بھی جاتے تھے ہم اس چٹان کو دیکھتے تھے، اب جب جا کر دیکھا تو چٹان جگہ سے غائب ہے۔ ہم نے پوچھا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ابھی جو حالیہ دنوں میں جو تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی، چٹان بھی مار لے کے چلے گیا ہو۔ تو معمولی جس ہوا میں، جس بارش میں کوئی عذاب کا پہلو نہ ہو، اس کی اتنی طاقت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب ہوا ہی چلائی ہو قوم کو عذاب میں گرفتار کرنے کے لیے تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب دیا۔ عذاب کیسا آیا؟ حضرت صالح علیہ السلام بستی چھوڑ کر چلے گئے اللہ کے حکم سے۔ اب ساری بستی کے اندر نافرمان قوم موجود تھی۔ فرشتہ آیا، آ کر فرشتے نے ایسا ہاتھ پکڑ کر ایک چیخ ماری، ایک آواز نکالی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے کھیلنے کے لیے آواز لگاتے ہیں۔ صالح علیہ السلام کی قوم کو عذاب میں گرفتار کرنے کے لیے فرشتے نے ایک ایسی آواز لگائی، کہتے ہیں کہ پھر ساری بستی کے لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے اس آواز۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ کوئی اونچی آواز سننے سے آدمی کا دل پھٹ جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے آدمی کے اوپر، آدمی کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی سی دیر کے لیے آدمی سکتے میں آ جاتا ہے۔ فرشتہ آیا، آ کر فرشتے نے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، فرشتے نے جب چیخ لگائی تو ساری بستی کے لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے، دل پھٹ گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی پر ہوا بھیجی، اور اس ہوا نے اس بستی کا نام و نشان مٹا دیا۔ کیا خرابی تھی ان کے اندر؟ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو فالو کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، وہ لوگ زمین کے اندر فساد مچاتے تھے، زمین کے اندر جو امن تھا اس امن کو ڈسٹرب کرتے تھے وہ لوگ۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکا والوں نے اپنے نبی کا انکار کیا، نبی کی تعلیمات کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے یہ کہا کہ اے میری قوم، تمہارے اندر کچھ بیماریاں پیدا ہو گئی ہے، ان بیماریوں سے توبہ کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، اگر تم ان بیماریوں سے توبہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں گرفتار کر دے گا۔ وہ بیماریاں کیا تھی؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی بیماری کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، ناپ تول میں ڈنڈی مت مارو، انصاف کے ساتھ تولو۔ ولا تکونوا من المخسرین، لوگوں کا گھاٹا مت کرو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، جب کبھی بھی تولنے کا موقع آیا تو برابر سرابر تولو۔ آج کے زمانے کے اندر بھی لوگوں کا نقصان کرنا، ناپ تول کے اندر گھاٹا کرنا چلتا ہے، فیشن ہے نا، ہر چیز میں ملاوٹ چلتی ہے، فیشن ہے زمانے کا۔ تاجر لوگ جھوٹ بولتے ہیں، فیشن ہے زمانے کا۔ اپنے سامان کے عیب کو چھپا کر بیچتے ہیں، فیشن ہے زمانے کا۔ ہر چیز میں ڈنڈی ماری جاتی ہے، فیشن ہے زمانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی فیشن میں کسی قوم کو برباد کیا تھا، آپ کا قرآن کہتا ہے، یہ قرآن اٹھا کر پڑھیے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ فیشن چھوڑ دو، یہ فیشن تمہارے لیے فیشن ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظروں کے اندر یہ ایسا عیب ہے کہ جب یہ عیب کسی قوم کے اندر پایا جاتا ہے تو اللہ قوموں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ کسی کا مال ہضم کر لینا، ناحق کسی کا مال دبا لینا، کسی کے مال کے اندر ڈنڈی مار دینا، کسی کا مال چھین لینا۔ لوگ آج کل قرض لے کر واپس نہیں لوٹاتے، یہ بھی چھیننے میں ہی داخل ہے، یہ بھی ڈنڈی مارنے کے اندر داخل ہے۔ لوگ لینا تو جانتے ہیں لیکن دینا نہیں جانتے۔ گویا ان کے اندر قوم اصحاب الایکہ، قوم صالح کی ایک خرابی پیدا ہو چکی ہے، انہیں اپنی اس خرابی سے، اپنی غلطی سے توبہ کرنے کا وقت ہے۔ لوگوں کا حق دبا لینا، قرآن مجید میں سورہ فجر میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا بہترین اسلوب میں بیان فرمایا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد۔ اے لوگوں، کیا تم نے قوم عاد کے حالات کو نہیں دیکھا؟ قوم ارم کے حالات کو تم نے نہیں دیکھا؟ قوم سمود کو نہیں دیکھا؟ وہ کیسے بڑے بڑے پہلوان تھے، طاقتور تھے، راستوں سے چلتے تھے تو بڑے بڑے درختوں کو اٹھا کر پھینک دیتے تھے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، پہاڑوں کی چٹانوں کو تراش تراش کر قوم سمود اپنے محلات بناتے تھے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور سب سے بڑی بیماری جو ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی وہ روئے زمین کے امن کو درہم برہم کرنے والے، فساد مچانے والے۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، پھر اس کے بعد تمہارے رب نے ان قوموں کے اوپر عذاب بھیجا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مخاطب کر کر فرمایا، کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم یتیموں کے ساتھ میں ہمدردی نہیں کرتے؟ ولا تحاضون علی طعام المسکین، غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے تم ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ وتأکلون التراث اکلا لما، تم وراثت کے مال کو ڈباتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کی محبت تمہارے اندر اتنی بھر چکی ہے کہ تمہیں کچھ نظر نہیں آتا، جو چیزیں تمہیں مل جاتی ہے تم اسے اپنے لیے حلال سمجھتے ہو۔ آج یتیموں کے حقوق کو ڈبایا نہیں جاتا؟ کیا آج غریبوں کی ویسی مدد کی جاتی ہے؟ کیا آج اپنے مال میں سے غریبوں کا جتنا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالنے کو فرمایا نکالا جاتا ہے؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کیا آج بہنوں کا وراثت میں حق ڈبایا نہیں جاتا؟
کیا آج بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کے حق کو نہیں ڈباتا؟ یا جس طریقے سے کہاوت مشہور ہے کہ سمندروں میں بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو نگل جاتی ہے، آج اس قوم کے طاقتور کیا اپنے کمزوروں پر ظلم نہیں کرتے؟ مسلمانوں کے گھروں کو جانچیے جا کر، مسلمانوں کی زندگیوں کو پرتالیے جا کر، مسلمانوں کے سوشل لائف کا جائزہ لیجئے، ہر گھر میں آپ کو یہ ظلم نظر آئے گا۔ کہیں یتیموں کے اموال کو ڈبا دیا جا رہا ہے، کہیں غریبوں کے حق کو دبا دیا جا رہا ہے، اور اکثر بہنوں کے بھائیوں کے حق کو دبا کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دولت ہمیشہ رہنے والی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں سے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری یہ دولت خالدین فیہا، کیا تم ہمیشہ دنیا میں رہنے والے؟ کیا تمہیں موت نہیں آئے گی؟ یہ دولت لے کر تم دنیا میں ہمیشہ سدا بہار رہو گے؟ یہ ساری خرابیاں لوگوں کے اندر آج موجود۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، لوگ مالوں کی محبت میں اتنے دیوانے بن گئے کہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب ہم کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو اس قوم کے اندر مالداروں کی کثرت کر دیتے ہیں۔ آج جگہ جگہ آپ کو مالدار نظر آئیں گے، جگہ جگہ آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو مالدار بننے کا خواب لے کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کوئی آدمی آپ کو ایسا ملے گا جو یہ کہے گا کہ میں آٹو چلانے والا بننا چاہتا ہوں، میرا خواب ہے کہ میں رکشہ چلاؤں، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں جھوپڑی میں زندگی گزاروں، میں پھٹے پرانے کپڑے پہنوں۔ کوئی آپ کو ملے گا ایسا؟ کوئی نہیں ملے گا۔ ہر کوئی برج الخلیفہ کا خواب دیکھنے والا، ہر کوئی چارٹرڈ فلائٹ کے اندر اڑنے کا خواب دیکھنے والا، ہر کوئی ایئر کنڈیشننگ بنگلوں میں رہنے، بینک بیلنس کو بڑھانے کا خواب دیکھنے والا، ہر کوئی یہ خواب دیکھنے والا کہ ہم دنیا کی ریل ٹھیل میں دولت کی باغ دوڑ کے اندر سب سے آگے میرا گھوڑا دوڑتا رہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب ہم کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں مال کی فراوانی کر دیتے ہیں، مالداروں کی کثرت ہو جاتی، اور مالداروں کے اندر ہم کچھ بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں، لوگ ان کی بیماریوں کو دیکھ کر فالو ہوتے ہیں۔ اسی لیے جن لوگوں کو اللہ نے دولت دے رکھی ہے، مالداروں کے طور طریقوں کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ اسی لیے کہاوت مشہور ہے، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، جن لوگوں کے گھروں کے آنگن میں امیری کا درخت لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ مالدار لوگ غلطی بھی کریں گے تو لوگ اسے ہنر کہیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں امت کے اندر مال کی فراوانی، اچھا یہ جو مال آپ کے پاس آ رہا ہے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مال میں حلال طریقے سے کما رہا ہوں یا حرام طریقے سے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے پاس جو دولت آ رہی ہے اگر وہ حلال طریقے سے ہے تو مرنے کے بعد حساب دینا پڑے گا، اور اگر وہ حرام طریقے سے ہے تو مرنے کے بعد عذاب بھگتنا پڑے گا۔ تو جو دولت انسان کے پاس آئے ہر حال میں مصیبت کھڑا کرے، حرام ہوگا تو جہنم کا عذاب ہے، حلال ہوگا تو پائی پائی کا حساب بھی دینا ہے۔ بھائیوں کے حق کو دبا کر مالدار بنا تھا، یا کاروبار میں بزنس میں کسی کو ڈبا کر مالدار بنا تھا، یا بہنوں کی حق تلفی کر کر مالدار بنا تھا۔ ساری چیزیں کاؤنٹیبل ہے، ساری چیزیں شمار کی جائے گی، گنی جائے گی، ایک ایک کا حساب لیا جائے گا، تو لوگوں میں مال کا اضافہ ہوگا، دولت کا اضافہ ہوگا۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، دولت بڑھنے کے بعد کیا ہوگا؟ لوگوں کے اخلاق بگڑ جائیں گے، اعمال بگڑ جائیں گے۔ کیا اخلاق بگڑیں گے؟ آج غریب کے گھروں میں کوئی برتھ ڈے نہیں مناتا، غریب کے گھروں میں کوئی اپنی شادی کا سیلیبریشن نہیں کرتا، غریب کے گھروں کے اندر چھلے چھٹیاں دہم چہلم یہ 32 قسم کے خرچے نہیں ہوتے۔ اللہ نے جن جن کو مال دے رکھا ہے وہی کیک کاٹ کر دوسروں کے چہروں کے اوپر ملیں گے اس کو۔
دولت کی فراوانی دینے کے بعد ناقدری ہوگی ایسے ففسقوا فیہا. جن لوگوں کو اللہ نے دولت دے رکھی ہے وہی لوگ جا کر دولت کو جوے میں لگائیں گے، مٹکے میں لگائیں گے، سٹے میں لگائیں گے. وہی لوگ، کوئی غریب جس کے گھر میں 2 وقت چولہا نہ جلتا ہو ڈھنگ سے، وہ کائے کے لیے مٹکا کھیلے گا؟ کائے کے لیے جوے میں پیسے ڈالے گا؟ وہ کیوں شوقوں کو پورا کرے گا؟ وہ کیوں ان کے بچے ڈرگس کا استعمال کریں گے؟ کیوں ان کے بچے نشے کا استعمال کریں گے؟ کیوں ان کے بچے ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کا استعمال کریں گے؟ تو دولت آئے گی، امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، اخلاق بگڑیں گے، اعمال بگڑیں گے، پھر کیا ہوگا؟ فدمرناہا تدمیرا، اللہ تعالیٰ پوری قوم کو غارت کر کر چھوڑیں گے. آج مسلم قوم کی جو اجتماعی تباہی، جو بربادی ہے، ہمیں جائزہ لینا چاہیے. پچھلی قوموں کے بارے میں اللہ نے جو خرابیاں بتائی، وہ خرابیاں کیا آج ہمارے اندر ہے یا نہیں ہیں؟ 100% موجود ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر قوم کو ہم نے ان کے گناہ کے نتیجے میں عذاب میں گرفتار کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض قومیں وہ تھی جن پر اللہ تعالیٰ نے طوفان کا عذاب چلایا. 7 دن 8 راتوں تک ہوا چلتی رہی. اندازہ کریں اتنی تیز ہوا چلی تو قومیں کتنی تباہ ہوئی ہوں گی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعض قومیں وہ تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے چیخ کے عذاب میں گرفتار کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، بعض قوموں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کو چیرا، اندر دفن کر دیا. قارون، موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی، خاندانی آدمی تھا، لیول مینٹین کرنے والا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک بڑا عزت دار آدمی. وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. اللہ تعالیٰ نے قارون کو کتنی دولت دی، اتراتے ہوئے نکلتا تھا. اللہ تعالیٰ کو اترانا پسند نہیں. اکڑتے ہوئے نکلتا تھا، اللہ تعالیٰ کو اکڑنا پسند نہیں. لوگ دیکھ کر کہتے تھے کیا مالدار ہے، ایسی دولت اللہ ہمیں بھی دے دے. لیکن اللہ نے کیا کیا انجام؟ اس کی ساری دولت کے خزانوں کو اللہ نے اس کے سر پر لاد دیا، زمین کو پھاڑ دیا، اور اللہ نے زمین سے کہا کہ قیامت تک اس کو دھساتے رہو. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کسی قوم کو اللہ نے زمین میں دھسا کر ختم کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ قومیں ایسی تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبو دیا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں ساری قوم پانی میں ڈوب کر مر گئی. فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو اللہ نے پانی میں ڈبا کر مار دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، لوگوں پر اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتے، لیکن لوگ اپنے بدعمالیوں سے ظلم کرتے. اسی لیے ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ دینے والے، لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں کیا؟ ہم توبہ کرنا چاہیے. ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے کیا؟ توبہ کرنا چاہیے. کسی کے حق کو ہم دبا رہے ہیں کیا؟ توبہ کرنا چاہیے. یتیموں کا مال ڈبا رہے ہیں کیا؟ جائزہ لینا چاہیے اعمال کا. غریبوں کا حق نہیں نکال رہے ہیں کیا؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. مال کی محبت کا شکار ہیں، اپنا جائزہ لینا چاہیے. لوگوں کو ڈبانے میں آگے آگے ہے، اپنا جائزہ لینا چاہیے. یہ ساری وہ بیماریاں ہیں، جب بیماریاں کسی قوم کے اندر آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں کو تباہ کر دیتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں، قوموں کو تباہ کرنے کے لیے ہوا کا چلنا، طوفان کا چلنا، فرشتے کا آ کر چیخ کا لگا دینا، یا زمین کا پھٹ جانا، یا پانی کے اندر ڈوب جانا، یہی ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کی فطرتوں کو مسخ کر دیتے ہیں. آج انسان ایسے ایسے اعمال کرتا ہے جس کے اوپر انسانیت شرما جاتی ہے، لیکن آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ مجھ سے اتنی غلطیاں ہو رہی. تو آج مسلمان قوموں کو اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور اپنا جائزہ لے کر قرآن کی ان آیتوں کی روشنی میں اپنے اعمال سے توبہ کر کر جو چھوٹی سی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے، جو بہت جلد گزر جائے گی، اور جب انسان کی چمڑے کی آنکھ بند ہو جائے گی اور انسانوں کی سانسوں کی ڈوری کا سلسلہ ختم کر دیا جائے گا، تب آدمی کو احساس ہوگا کہ ہائے
اب تک میں جو زندگی گزار رہا تھا وہ کیسی زندگی گزار رہا تھا، تب جا کر افسوس کرنے سے آدمی کو کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا، عقل دی، ارادہ دیا، خیال دیا، اپنی مرضی سے کچھ کرنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک دے رکھی ہے، تبھی تک آدمی کا موقع ہے۔ جب یہ چیزیں ختم ہو جائے گی، موقع ختم ہو جائے گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی قوم کی خصلتوں سے اور نئی نئی ایسی بیماریاں جس سے نبی نے ہمیں روکا، امت کو روکا، اور جن خرابیوں کے پیدا ہونے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو، قوموں کو تباہ کر دیتے ہیں، عذاب میں گرفتار کر دیتے ہیں، ایسی خرابیوں کا شکار بننے سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اور ساری امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔